السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ خان۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ زندگی میں خوش کیسے رہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ مستقبل کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ماضی میں جو ان کے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں، کوئی مصیبتیں پڑی ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مایوسی، غصہ، پریشانی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ حقیقت میں ہی مسائل میں جکڑے رہتے ہیں۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شفیق خان صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب بتائیے کہ کچھ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بہت مہربانی، مسلسل آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا، اور یہ جو آپ موضوع لے کے آئے ہیں نا کہ خوش رہے، اور اس خوش رہنے کے لیے یہ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مستقبل کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فکر مند نہیں رہتے ان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ جو بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے۔ وہ کرنا اس طرح چاہیے کہ آپ جب فیوچر کے بارے میں کچھ بھی آپ کے خواب ہیں، آپ کے ٹارگٹ ہیں، آپ پھر ٹارگٹ کے اوپر آپ نے پلان لکھے ہیں، بھی یہ 5 سال کا میرا ٹارگٹ ہے، تو 5 سال میں مجھے ہر سال 1 سال میں اتنا کام کرنا پڑے گا، اور ہر مہینے میں مجھے اتنا کام کرنا پڑے گا، پھر ہر ہفتے میں اتنا کام کرنا پڑے گا، پھر ہر دن اتنا کام کرنا پڑے گا۔ 5 سال کا ٹارگٹ ہے تو اس میں آپ نے پلان کے اندر دن کے حساب سے بھی کام اپنے ذہن میں رکھا ہے، لکھا ہے، پھر آپ نے اس پہ ہفتے کا لکھا، مہینے کا لکھا، اسی طریقے سے۔ تو جب آپ ایک دفعہ پلان لکھ دیتے ہیں تو پھر مستقبل کو چھوڑ دیں، مستقبل کو ذہن سے نکال دیں۔ مستقبل آپ کا بہترین ہے، کیونکہ آپ نے ڈیلی کا کام کیا، آپ نے آج کو سنبھالا، پھر آج کو سنبھالا، پھر آج کو سنبھالا، پھر آج کو سنبھالا۔ ہفتہ بہترین، یہ ہفتہ سنبھل گیا، اگلا ہفتہ بہترین، اگلا ہفتہ سنبھل گیا، مہینہ بہترین، مہینہ آپ کا زبردست نکل گیا، آپ نے کام کیا، پھر آپ کا سال بہترین نکل گیا، اگلا 5 سال میں آپ کا بہترین، آپ کا جس منزل پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح جی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نہ کوئی خواب ہوتا ہے، نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ایویں فکر مند رہتے ہیں۔ فکر مندی سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آج کام کرنا پڑے گا، آج کام کرنا پڑے گا۔ جب آج کی فکر نہیں کریں گے کہ forget about your future, focus on today، فیوچر کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ آج پہ دھیان دیں، آج کتنا کام کیا۔ جب ناکام بندے یا کامیاب بندے کا جب آپ ان کا انٹرویو کریں گے نا، ان سے پوچھیں کہ پچھلے 10 دن میں آپ نے کیا کیا۔ کامیاب آدمی بھی اپنے کام بتائے گا کہ میں نے اتنا کام کیا، اور ناکام آدمی بھی بتائے گا مجھے شادی پہ جانا پڑ گیا، مجھے فوتکی میں جانا پڑ گیا، میرے کل مہمان آ گئے تھے، میرے فلاں آ گئے تھے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو وہ بتائے گا وہ ایسے کام ہوں گے جو دنیا آخرت کے نہیں ہوں گے، ایویں فضول سے کام ہوں گے اس کا جو اس کو فیوچر میں جو اس نے ترقی کرنی تھی وہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہت زیادہ فکر مند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل خالی فیوچر کو بالکل فکر نہ کرے، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کے حوالے سے، جو گزرے ماضی ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اس سے جڑے رہتے ہیں، ہمیشہ انہی نقصان کے بارے میں، انہی حادثات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل آپ کا یہ جو آپ سوال کر رہی ہے کہ ماضی میں بہت سارے حادثات ہوئے، کسی نے ان کو دھوکہ دیا، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یا ان کا کوئی نقصان ہوا، یا ان کا کچھ ایسا ہوا، ایسا نقصان ہوا کہ جس کو بھول نہیں پا رہے، تو ان کو چاہیے forget about your past, focus on today۔ وہ ماضی صرف آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ جو ماضی میں انہوں نے دھوکے کھائے تھے وہ اس دھوکے سے بچ نہیں رہے، ان کو یاد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اسی بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ لکھ لیں کہ یہ میرے ساتھ نقصان ہوا تھا، اس کی وجہ میں تھا، اس کی وجہ فلاں تھا، اس کی وجہ یہ تھی۔ تو وہ وجہ جب لکھیں گے تو آنے والے جو مستقبل میں یا حال میں کوئی بھی نقصانات ہوں گے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو یاد کر کے
رونے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو یاد کر کے پریشان ہونے کی, انتقام کی, اور اس سے بھی اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ماضی صرف ایک سبق ہے آپ کے لیے, بس اس کو سبق لے, آگے چلے. مطلب گزرے جو بھی لمحات ہوتے ہیں ان میں بندہ نہ جھگڑا رہے. نہیں, جھگڑا نہیں رہنا چاہیے, اس کو صرف سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے لیے اگر حد تک ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ پریشانی, مصیبت, دکھوں کو, ان غصے کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, ہر وقت پریشان رہتے ہیں, اور انہی چیزوں کو ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کام نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے ٹارگٹ رکھیں, اپنے خواب جگائیں, اپنے اندر کے خواب کو جگائیں. خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے آتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے لکھا تھا, علامہ اقبال جس نے خواب دیکھا تھا تو کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا, سویا ہوا نہیں تھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ پاکستان بنانا, پاکستان بن گیا. اسی طرح عمران خان صاحب کو دیکھ لو, انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کرپشن کو ختم کرنی ہے. تو آج دیکھو کرپشن کو چلو برا تو کہہ رہے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے, وہ ایک مافیا اوپر بیٹھا ہے, اس سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے ہماری, لیکن بے نقاب تو ہو گیا نا. اتنا حوصلہ تو ہمارے اندر ہو گیا کہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی, ہاں, تو انہوں نے اگر خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج یہ حقیقت نہ ہوتی. تو اس طرح صرف اور صرف ماضی کو لے کے اور اس طرح غصے میں رہنا, ہر وقت پریشان رہنا, اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے, اپنا جو ہے نا کوئی خواب دیکھیں, کوئی ٹارگٹ رکھے. زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے 5 سال کے اندر اپنی زندگی بدلنی ہے میں نے, اور یہ میں نے کرنا ہے. اس کے لیے آپ ڈیلی بیس پہ کام کریں, ہر ہفتے کام کریں, ہر مہینے کام کریں, ہر سال کام کریں, اور 5 سال میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے دکھائیں. تبھی آپ غصوں سے, ان چیزوں سے بالکل جان چھوٹ جائے گی آپ. بالکل. اچھا, کچھ لوگ نا حقیقت میں مسائل میں جکڑے رہتے ہیں, حقیقتاً ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. ہاں, وہ دیکھو اس طرح کے لوگ کام کے تو ہوتے ہیں, ڈیلی بیس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈیلی بیس پہ وہ اتنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مسائل, اس کے پریشانیاں, اس کا غصہ, یہ جو ہے نا اس کو پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کام میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, وہ ایک فوڈ کا کام کر رہا ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, فوڈ کا کام کر رہا ہے, پیسہ بھی ہے. کسی نے اس کو انگل لگائی, جی لوہا بھی خرید لے, اس نے لوہا بھی خرید لیا. اچھا, اس کو کسی نے کہا منرل واٹر بھی لگا لو, وہ بھی لگا لیا. اس کو کسی نے بولا جی کنسٹرکشن پہ بھی آ جاؤ, اس کو بھی آ گیا. اب کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے, وہاں سے بھی اس کو کالیں آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے, اور وہاں پر اس کو منرل واٹر کی جو اس نے لگائی ہے وہاں پہ بھی اس کا دماغ پھنسا ہوا ہے. فیملی کے لیے الگ پھنسا ہوا ہے, 2-3 شادیاں بھی کر لی ہیں اس نے, کیونکہ پیسہ تو ہے نا. ٹھیک ہے, فوڈ میں بھی پھنسا ہوا ہے, ڈیکور میں بھی پھنسا ہوا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ہر طرف اپنی بزنس دکھائے, ہاں, ہر طرف اپنی انگلی اس نے لگائی ہوئی ہے. اس نے کیا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے یہ جو مسائل ہیں وہ لکھ لے ایک دفعہ, کہ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں. اس کی نظم و ضبط ہو, اس کا ترتیب ہو. میں کہتا ہوں سارے کام کرے, کوئی کام چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن اس کو نظم و ضبط کے اندر رکھے. ٹھیک ہے, جب آپ نظم و ضبط کے اندر رکھیں گے, اس کو ایک ایک چیز کو لکھیں گے, اس کا پلان لکھیں گے کہ میں اس کو کس طرح مینج کر سکتا ہوں, اس کو کس طرح مینج کر سکتا ہوں, یہ کام کو میں کس طرح مینج کر سکتا ہوں. جب مینجمنٹ کو وہ ڈیلی بیس پہ دیکھے گا تو وہ مسائل سے آٹومیٹکلی نکل جائے گا. تبھی انسان اپنے مسائل, حقیقت میں مسائل سے دور ہو سکتا ہے. جی ہاں ناظرین, تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ خوش کیسے رہیں. تو اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.